سب سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد میں جو سب سے امپورٹنٹ روزہ ہے وہ یوم کپور دا ڈے آف اٹونمنٹ پر ہوتا تھا۔ یہ ایک شام سے لے کر اگلی شام تک ہوا کرتا تھا۔ یہ تقریباً 25 گھنٹے کا روزہ تھا اور یہ واحد روزہ ہے جس کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تم نے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی روزے کا پرانے عہد میں حکم۔ پہلا ٹائم جو ہے وہ روزے کا کون سا ہے؟ جو شام سے شام تک کا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا ٹائم جو ہے وہ صبح سے شام تک کا ہے۔ کہ آج کل کے زمانے میں یہودی تقریباً 7 روزے رکھتے ہیں۔ آستر والا جو روزہ ہے یہ صبح سے شام رکھا جاتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، کلام مقدس میں روزے کے تعلق سے آج ہم کچھ باتوں پر غور کریں گے جو تھوڑی سی جنرل سینس کی باتیں ہیں، لیکن اچھا ہے تاکہ ہمیں یہ باتیں معلوم ہوں۔ سب سے پہلے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں روزے کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو، پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آج ہم روزے کی ٹائم کے تعلق سے بھی ڈسکس کریں گے، اور مختلف جو ڈینومینیشنز میں روزہ آبزرو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد میں مختلف لوگوں نے مختلف وقت کا روزہ رکھا تھا، اور بہت سارے جو روزے ہیں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ روزہ ہے پرانے عہد کا وہ یوم کپور یعنی دا ڈے آف اٹونمنٹ پر ہوتا تھا۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ دا ڈے آف اٹونمنٹ یعنی کفارے کے دن کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اور جو کفارے کے دن کا روزہ تھا یہ ایک شام سے لے کر اگلی شام تک ہوا کرتا تھا۔ ایک شام سے اگلی شام کا کیا مطلب ہے؟ وہ رات 12 بجے والا نہیں، شام سے شام یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر اگلے سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ تقریباً 25 گھنٹے کا روزہ تھا۔ یہ 24 گھنٹے کا بھی نہیں تھا، یہ تقریباً 25 کا تھا، کیونکہ وہ احتیاطاً تھوڑا پہلے ہی کھانا بند کر دیتے تھے، شام ہونے سے تھوڑا سا پہلے، اور شام ہونے کے وہ تھوڑا سا بعد اس طرح سے مینیج کرتے تھے، یعنی نیکسٹ شام کو کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہو جائے، اس سے کم کا نہ ہو۔ سو وہ ایک لمبا روزہ تھا جس کو ہم شام سے شام تک کا روزہ کہتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ہی روزے آپ کو ملیں گے کلام مقدس میں، یعنی ٹائمنگ کے تعلق سے اگر ہم جنرل سینس میں بات کریں، ایک تو شام سے شام تک کا ہے اور ایک صبح سے شام تک کا ہے۔ ایک شام سے شام اور ایک صبح سے شام تک ہے۔ صبح سے شام تک کا کون سا ہے؟ جس میں آپ سورج نکلنے سے پہلے روزہ رکھتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد اس کو کھولتے ہیں، یعنی دن دی لائٹ سے تسی کچھ نہیں کھانا۔ اور جو دوسرا روزہ تھا وہ کیا تھا؟ شام سے شام تک کا۔ جو اسرائیلی روزہ رکھتے تھے کفارے کے دن، یہ شام سے شام تک کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور یہ واحد روزہ ہے جس کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تم نے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی روزے کا پرانے عہد میں حکم نہیں دیا گیا، لیکن اور بھی کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موسیٰ کا روزہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ تقریباً 3 دفعہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ پہاڑ پر بغیر کچھ کھائے پیے رہا تھا۔ لیکن یہ تھوڑا سا اسپیشل کائنڈ کا روزہ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈیوائن انٹرونشن ہے۔ عام شخص ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ 40 دن اور 40 رات کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، یہ ایک اسپیشل کائنڈ کا روزہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اسرائیل نے مصفا کے مقام پر، جس کا ذکر سیموئیل کی کتاب کے 7ویں باب میں ہے، نیشنل ریپنٹنس یعنی پورے ملک نے روزہ رکھا توبہ کے لیے، اور یہ روزہ کیا تھا؟ یہ روزہ توبہ کا روزہ تھا۔ پھر اسرائیل نے ایک اور روزہ رکھا جب وہ بنیامین کے قبیلے سے لڑنے کے لیے جانے والے تھے۔ خدا کی مرضی وہ اس میں جاننا چاہتے ہیں، یعنی جو مصفا کے مقام پر ہے وہ توبہ کے لیے ہے، جو بنیامین سے لڑنے سے پہلے ہے یہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، اور یہ دونوں روزے ایک دن والے ہیں، شام تک والے۔
پھر داؤد نے روزہ رکھا، اور داؤد کا روزہ جو ہے وہ کافی دن کا روزہ ہے، لیکن یہ وہ روزہ جو جب دن لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں 100% پانی اور خوراک جو ہے اس کی وہ منع نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ چل نہیں سکتے۔ انسان ایسا روزہ کوئی کہ میں نے 7 دن 10 دن روزہ رکھا ہے تو آپ بالکل پانی بھی نہ پئیں کچھ کھائیں بھی نہ، تو ایسا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تفصیل زیادہ نہیں دی گئی۔ اس نے اپنے بیمار بچے کے لیے روزہ رکھا تھا، کتنے دن کا ہے یہ نہیں پتا۔ اچھا، اس کے بعد 35 زبور میں ایک اور روزے کا ذکر ہے داؤد کے، پھر زبور 69 میں ایک اور روزے کا ذکر ہے، پھر بادشاہ احب سلاطین 21 باب میں ایک اور روزے کا ذکر ہے جو کہ پھر توبہ کے لیے ہے، پھر ایک یرمیہ کی کتاب کے 36ویں باب میں یہودا میں ایک اور قومی روزے کا ذکر ہے جو کہ توبہ کے لیے ہے، پھر عزرا اور اسرائیل یہ روزہ رکھتے ہیں، عزرا 8 باب میں اس کا ذکر ہے، یہ بھی پروٹیکشن کے لیے تھا جب وہ اپنے سفر کو جا رہے تھے۔ پھر نہمیہ کی کتاب میں ایک روزے کا ذکر ہے، اور یہ وہ مون کرتا ہے، یعنی دکھ مناتا ہے یروشلم کی تباہی کا۔ پھر ایک یہودیوں نے پرشیا میں ایک روزہ رکھا، آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ پھر آستر کی کتاب میں یہودیوں کا اور آستر کا ایک اور روزہ ہے جو کہ 3 دن رات کا ہے، اور پھر اس کے بعد نینوا کے لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ چند مشہور روزے ہیں جو کہ پرانے عہد میں رکھے گئے، لیکن آپ کو ان میں کچھ باتیں کامن ملیں گی۔ آپ کو ان میں کیا ملیں گی؟ کچھ باتیں کامن ملیں گی، اور کامن باتیں کیا ہیں؟ اس میں آپ کو دعا کامن ملے گی، اس میں آپ کو توبہ کامن ملے گی، اس میں خداوند کے حضور میں جھکنا، گریوزاری کرنا، اپنے آپ کو خداوند کے آگے جھکانا، یہ چند باتیں آپ کو اس میں کامن نظر آئیں گی۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایک پروگریشن کی بات سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، روزے میں پروگریشن کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ روزے جو ہیں وہ فل ہوتے تھے، یعنی فل ڈے کا روزہ۔ ایک جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی ٹائمنگ کے تعلق سے، کہ آج کل کے زمانے میں یہودی تقریباً 7 روزے رکھتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہودی جو ہیں وہ تقریباً 7 روزے رکھتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ایک اوور آل، کیونکہ روزہ جو ہے وہ پرانے عہد سے نئے عہد میں آیا، اور ہمیں پرانے عہد میں کس طرح سے روزہ رکھا جاتا تھا اور پھر یہودی آج اس کو کس طرح سے رکھتے ہیں، اور نئے عہد میں ہم روزہ کس طرح سے رکھتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ 7 قسم کے روزے ہیں جو کہ یہودی رکھا کرتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں۔ کتنے روزے ہیں؟ 7 روزے ہیں جو کہ وہ رکھا کرتے تھے۔ اور اچھا، اس کے علاوہ، ان 7 کے علاوہ اور بھی روزے ہیں 2 جو ویکلی فریسی رکھا کرتے تھے۔ جو کون رکھتا تھا؟ صرف فریسی رکھتے تھے، اور وہ سوموار اور جمعرات کا دن ہوا کرتا تھا۔ یہ فریسیوں نے بعد میں انٹروڈیوس کرائے تھے، لیکن اینشنٹ ٹائمز میں 7 روزے تھے جو کہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک روزہ جو ہے وہ آستر کا روزہ ہے۔ ایک روزہ کون سا ہے؟ آستر کا روزہ ہے۔ پھر 4 روزے ایسے ہیں، اس کے لیے بلکہ آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھ لیں، زکریا کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے کھاتے پیتے تھے۔ ایک اور ریفرنس دیکھیں، 8واں باب اور 19ویں آیت، 8واں باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ 4تھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ کس مہینوں کا ذکر ہے؟ 4تھے، 5ویں، 7ویں اور 10ویں مہینے کا۔ یہ یہودی 4تھے، 5ویں، 7ویں، 10ویں مہینے کا ذکر ہے، یہ جنوری فروری والا 4تھا 5واں مہینہ نہیں ہے۔ یہودی کیلنڈر میں 4 روزے یہ ہیں جو زکریا کی کتاب میں جس کا ذکر ہے، 4تھا، 5واں، 7واں اور
10वां। इसके अलावा एक आस्तर का रोज़ा है, इसके अलावा एक यौम कपूर का या यौम कफ़ारा का रोज़ा है, और एक ऐसा रोज़ा है जो कि 14 निसान को रखा जाता था, जब पहलौठों को खुदा ने मिस्र में पहलौठों को मारा था। ये जो पहलौठों वाला रोज़ा ये सारे लोग नहीं रखते, अमूमन ये बनी इसराइल में जो पहलौठे हैं वो रखते हैं, या जो जिनके बच्चे हैं उनके माँ बाप अपने पहलौठों के लिए रखते हैं। ये रोज़ा इतना कॉमन नहीं है, 6 रोज़े ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ये 7 रोज़े वो हैं जो कि पहले भी रखे जाते थे और अब भी यहूदी क्या करते हैं, ये 7 रोज़े रखते हैं। आस्तर वाला जो रोज़ा है ये सुबह से शाम रखा जाता है। अब गौर से सुनिएगा, आस्तर वाला रोज़ा जो है वो सुबह से शाम तक रखा जाता है, यानी सनराइज से लेकर सूरज के नज़र आने से पहले रोज़ा रख लिया जाता है। सहरी जिन्हों कहते हैं उस तो पहले वो कर लेंगे ने, तो उसके बाद वो अफ्तारी कब करते हैं, सूरज गुरूब होने के बाद। अब मैं इन 7 रोज़ों का आपको बताने लगा हूं जो कि 4 ज़करिया की किताब में है। फिर आज अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इन 7 में से हुक्म सिर्फ एक का है। हुक्म किसका है, सिर्फ एक रोज़े का हुक्म दिया गया है, बाकी 6 इख्तियारी हैं जो कि बनी इसराइल अपनी मर्जी से रखते थे, खुदा ने उनको हुक्म नहीं दिया था। सो पहला रोज़ा ये मैंने तरतीब जनवरी फरवरी के हिसाब से लगाई है। ये फरवरी मार्च के महीने में अदार का महीना जो आता है, इसमें आस्तर वाला रोज़ा जो है वो रखा जाता है। फिर एक और रोज़ा है जिसको जो तमूज़ के महीने में रखा जाता है, और ये चौथा महीना है। मैंने बताया ना, चौथा, 5वां, 7वां और 10वां, ये 4 रोज़े जो ज़करिया की किताब में हैं। ये रखा जाता है जब यरूशलेम की दीवार को तोड़ा गया था, जब यरूशलेम की दीवार को तोड़ा गया उसकी याद में ये रोज़ा रखा जाता है। और ये भी सुबह से लेकर शाम तक है, ये भी सुबह से लेकर शाम तक है। फिर आव के महीने में जो कि 5वां महीना है इब्रानी, उसमें एक और रोज़ा रखा जाता है जो यरूशलेम की तबाही की याद में रखा जाता है, यानी हैकल की तबाही, यानी जब उन्होंने हैकल को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। ये रोज़ा 25 घंटे का है, सनसेट से लेकर सनसेट तक, यानी सूरज के गुरूब होने से लेकर अगले दिन सूरज के गुरूब होने तक। फिर इसके बाद 7वें महीने का रोज़ा जो है ये तिश्री के महीने में रखा जाता है, 7वां महीना जो है उनका। और इसकी वजह है जब जदलिया जो कि गवर्नर था उसको मारा गया था, जदलिया को जब मारा गया था, ये हैकल की तमीर की वक्त की बात है। फिर इसके बाद यौम कफ़ारा का रोज़ा है जो कि अगेन तिश्री के महीने में, जो कि 7वां महीना है, उसमें रखा जाता था। और ये रोज़ा भी 25 घंटे का होता है, 25 घंटे का होता है। फिर तेवत के महीने में एक और रोज़ा रखा जाता है जो कि इस याद में है जब बाबल ने यरूशलेम का मुहासरा किया था, जब बाबल ने यरूशलेम का मुहासरा किया था। और फिर जो ईद फसा वाला रोज़ा है वो मैंने आपको बताया कि वो निसान के महीने की 14 तारीख को रखा जाता है। सो ये 7 रोज़े हैं। इन 7 में से 2 रोज़े ऐसे हैं जो कि एक शाम से लेकर अगली शाम तक, और 5 ऐसे हैं जो कि सुबह से शाम तक रखे जाते हैं। आज भी ऐसा है, यानी 2 रोज़े शाम से शाम और 5 रोज़े सुबह से शाम। एक का तो खुदा ने हुक्म दे दिया कि यौम कफ़ारा वाला जो रोज़ा है वो शाम से शाम तक रखा जाएगा, ये तो खुदा की तरफ से हुक्म हो गया। तो ये तो अब लाजमी है शरीयत के मुताबिक कि आपने शाम से शाम तक रोज़ा रखना। 25 घंटे इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी एहतियात करते हैं ताकि कहीं ख़राबी ना हो जाए कोई। और लेकिन इसके साथ जो आव के महीने में हैकल की तबाही की याद में जो रोज़ा रखा जाता है ना, उन्होंने कहा क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है हैकल की तबाही, इसलिए ये रोज़ा जो ना ये भी शाम से शाम तक रखा जाएगा। ये बाइबल में हुक्म नहीं है, लेकिन यहूदी खुद से समझते हैं कि इतना बड़ा इवेंट है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है हैकल की तबाही, जो 5वें महीने का रोज़ा है, यानी चौथा, 5वां, 7वां, 10वां, सिर्फ 5वें महीने वाला जो रोज़ा है वो शाम से अगली शाम तक रखा जाता था। एक यौम कफ़ारा वाला और एक हैकल की तबाही की याद वाला। बाकी 5 रोज़े जो हैं वो सुबह से शाम तक रखे जाते हैं। अच्छा, ये जो
عام آج کل جو عام فاسٹنگ ہوتی ہے یہودیوں میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ روٹین میں جو بھی روزہ رکھتے ہیں وہ صبح سے شام تک ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو 2 روزے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک ڈسٹرکشن آف ٹیمپل یعنی ہیکل کی تباہی، اور یوم کفارہ والا، ان کو بولتے ہیں میجر فاسٹس۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ میجر فاسٹس، یعنی ایسے روزے جو بڑے، جو اہم ہیں، زیادہ اہم ہیں، میجر فاسٹ۔ اور باقی سب کو کیا بولتے ہیں؟ مائنر فاسٹ، یعنی چھوٹے روزے۔ تو جو عام طور پر یہودی روزے رکھتے ہیں وہ مائنر فاسٹ رکھتے ہیں، یعنی وہ صبح سے شام تک کا روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کا روزہ رکھتے ہیں۔ جو بہت مطلب اس کو لے کر بحث پائی جاتی ہے ٹائمنگ کو لے کر، تو آپ نے 2-3 چیزیں جو نوٹ کی ہیں کہ اس میں جو شام سے شام تک کی ٹائمنگ ہے وہ کم ہے، صبح سے شام تک کی ٹائمنگ زیادہ ہے، اور ایون کے بیچ میں گھنٹوں والی ٹائمنگ بھی الاؤ کی گئی ہے اگر کوئی نہیں رکھ پاتا تو۔ میں نے یہی بات لاسٹ ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ یہ ایک پرسنل میٹر ہے آپ کا خدا کے ساتھ، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں پایا جاتا کہ آپ نے جناب اتنے گھنٹے جو ہیں وہ لازمی گزارنے ہیں۔ اور ایک جو شرعی حکم تھا بھی وہ کس کے لیے تھا؟ اسرائیل کے لیے تھا، کرسچنز کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز جو ہے اصول کی اگر بات کریں تو اصول میں آپ کو ایک اصول ضرور پتہ چلتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ جب خدا نے قربانی کرنے کے لیے کہا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ تو اپنے ریوڑ میں سے قربانی کرنا۔ کہاں سے قربانی؟ ریوڑ میں سے۔ آپ کے پاس جتنا مرضی ہٹا کٹا بیل ہے، بہترین بیل ہے قربانی کے لیے، یا برہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ بیل جنگلی ہے تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ آپ کے ریوڑ میں سے نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کو پیارا نہیں ہے، آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ خدا ان کے حضور ایسی قربانی قابل قبول نہیں ہے، یعنی جس پر آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے جس کی قربانی ہمارے لیے دی ہے وہ خدا کا سب سے قیمتی اور پیارا تھا۔ یہ چیز خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ قربانی کس کی ہے؟ جو آپ کو سب سے عزیز ہے، آپ کے نزدیک قیمتی ہے، جس کا آپ کو پتا چلے گا کہ میں کچھ کیتا ہے۔ کی خیال ہے؟ مطلب مینوں کوئی پتہ بھی نہ چلے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ 4 دن پہلے وہ برہ خرید لیا کرتے تھے، ایون کہ فسح پر بھی، تاکہ 4 دن میں تھوڑی سی نا انسیت اس سے ہو جائے، تھوڑا سا وہ اچھا لگنا شروع ہو جائے، اور وہ اس چیز کو فیل کر سکے کہ ہاں ہم کچھ قیمتی خدا کے حضور میں دے رہے ہیں۔ وہ وداؤٹ بلیمش ہو، اس پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی جھری نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایک بہترین قسم کا جو برہ ہے، بیل ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ میل فیمیل جو بھی بھیڑ خدا کے حضور میں اکارڈنگ ٹو قربانی گزرانتے ہیں وہ بہترین ہونا چاہیے۔ کسی بھی قربانی کے لیے بات کر رہا ہوں، سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب گیونگ کی بات ہوتی ہے، چندے کی بات ہوتی ہے، تو چندے میں کیا رول ہے؟ چندے میں ایک ہی رول ہے کہ سیکریفیشل گیونگ ہونی چاہیے، خوشی سے ہونی چاہیے، اور سیکریفیشل گیونگ ہونی چاہیے، یعنی آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ یہ ایک بات اگر آپ ذہن میں رکھیں، 10% تو یہودیوں اس کے لیے اسرائیل کے لیے فکس کیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10% میں وہ بھی کاہن نہیں لیا کرتے تھے۔ وہ کون لیتا تھا؟ وہ لاوی لیا کرتے تھے۔ 10% کون لیتا تھا؟ لاوی لیتے تھے، اور پھر لاوی اپنے 10% میں سے 10% جو ہے وہ کس کو دیتے تھے؟ کاہن کو دیتے تھے۔ وہ ایفیکٹیولی کاہنوں تک کتنا پہنچتا تھا؟ صرف 1%، کیونکہ 100 میں سے 10 لاوی کو ملے، اس 10 میں سے 1 آگے لاوی نے کاہن کو دیا۔ لاویوں کو کیونکہ زمین نہیں دی گئی تھی، ان کو جائیداد نہیں دی گئی تھی، اس لیے خدا نے ایک ٹیکسیشن کا نظام بنایا تھا تھیوکریسی میں، کہ سب لوگ کیا کریں گے؟ لاویوں کو پیسے دیں گے تاکہ لاویوں کے گھرانے چل سکیں، کیونکہ ہم نے ان کو زمین اور جائیداد نہیں دی، ان کو صرف رہنے کے لیے شہر دیے گئے تھے۔ وہ سسٹم تو اب نہ تو وہ سسٹم ہے، نہ وہ طریقہ ہے، نہ ہی کوئی زمین جائیداد رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کچھ بھی وہ والا نہیں ہے۔ 10% تو ہے، وہ اسرائیل کے باہر بن ہی نہیں سکتا، شریعت کے باہر کسی کے لیے لاگو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو نئے عہد میں ہے وہ کیا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خوشی سے آپ نے کتنا دینا ہے؟ جس سے آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کچھ دیا ہے، تاڑی جیب سے پتہ لگے۔ 2 لاکھ میں سے آپ 20,000 بھی دیں گے تو آپ کو پتہ
نہیں چلے گا. 5 لاکھ میں سے 50,000 دے بھی دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن 20,000 میں سے 2,000 دیں گے تو ضرور پتہ چلے گا, کیونکہ اب آپ کی بیسک نیڈز پر بات آئے گی, کیونکہ 20,000 میں آپ کی بیسک نیڈز جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, 20-50 جو بھی آپ کہہ لیں. سو جو بہت امیر ہیں اگر وہ زیادہ بھی دیتے ہیں تو اگر اس میں سیکریفائس کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو وہ گیونگ, سیکریفیشل گیونگ نہیں ہے. اسی طرح روزہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں تو انسان کو کوئی بھوک لگتی نہیں ہے, ویسے ہی وہ گزار لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو روزے میں بھی ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے, روزہ رکھا ہے, ورنہ تو رکھیں نہ رکھیں اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایک ہٹا کٹا انسان ہے وہ 8-10 گھنٹے تو ایویں گزار لیتا ہے. ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں جو ویلے ہیں وہ 12-1 بجے تک سوئے اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رات کو 12 بجے سو کے تو صبح 12-1 بجے تک تو نواب سارے سوئے اٹھتے, تو وہ تو 12-14 گھنٹے تو وہ ویسے ہی گزار لیتے ہیں کھائے پیے بغیر. کیا خیال ہے؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, آپ ویسے ہی سو جائے تو جب تک انسان سویا رہتا ہے اس کو کوئی بھوک نہیں لگتی. تو اس طرح کا روزہ جس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے, یہ اس میں کوئی سیکریفائس انوالوڈ نہیں ہے. سو اس کی ٹائمنگ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو کچھ پتہ چلے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں. یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ اکثر سوال پوچھا جاتا تھا کہ جی کرسچناں دے روزے ہوندے نے, یہ سنا ہے وہ توے کی پکی نہیں کھاتے اور فلانا ٹمکینا. یہ اچھا, یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے ہمارے کیتھولک بھائیوں سے. آج میں نے نا راج کی ریسرچ کی, میں نے کہا یار میں دیکھوں تو صحیح کہ مطلب ہے کیا, یہ روزہ ہوتا کیسا ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیتھولک چرچ میں, اور اس کے لیے جو سورسز ہیں وہ ظاہری سی بات ہے catholic.com سب سے بڑا سورس ہے جس پر ان کے بنیادی کلیسیائی جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ وہاں پر پڑے ہیں. ایک طرح سے اگر آپ نے کوئی FBR کے تعلق سے کچھ بھی پاکستان میں ٹیکسیشن کے تعلق سے آپ نے سیکھنا ہے تو آپ ظاہری سی بات ہے کہ وہ قانون پڑھیں گے کہ ٹیکسیشن کا قانون کیا کہتا ہے. آپ کو کسی اور کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے کچھ بھی کیتھولکس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کسی فادر باؤ سے بھی پوچھنے کی بجائے آپ سیدھا ان کے جو قوانین ہیں وہاں پر جا کر پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور پھر آپ کچھ بڑے بڑے جو فادرز ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, ان کے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. کیونکہ بائبل میں تو نہیں لکھا, تو یہ ان کے اپنے قوانین ہیں. تو ان کے اپنے قوانین کے مطابق جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھانا ہے. 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھانا ہے. عموماً وہ کھانا دوپہر کا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو شام کو بھی کھا لیتے ہیں. 24 گھنٹوں میں آپ نے ایک کھانا جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں تک تو لگ رہا ہوگا کہ شاید مشکل ہے, لیکن جب آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو صبح اور شام کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہیں. لیکوڈ منع نہیں ہے. لیکوڈ میں آپ کیا لے سکتے ہیں؟ آپ چائے لے سکتے ہیں, ٹی کافی جوس لے سکتے ہیں, لیکن ایک تھوڑی سی ریسٹرکشن اس میں ہے کہ ایسا لیکوڈ آپ نے نہیں لینا. سوپ بھی لے سکتے ہیں, ایسا لیکوڈ نہیں لینا جو کہ کھانے کے برابر ہو جائے. انج دا لیکوڈ نہیں لینا. اور جو صبح اور شام والے میلز ہیں جن کو آپ سنیکس کہہ سکتے ہیں, لائٹر میلز, ایک تو ہیوی میل ہو گیا نا دوپہر والا, جو لائٹر میلز ہیں اس میں آپ نے ان دونوں کو ملا کے بھی یہ ہیوی میل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب فرض کرو تسی 3 روٹیاں کھاندے ہو تو جو صبح آپ لیں گے کچھ لائٹ سا کھا سکتے ہیں آپ, لیکن وہ اتنی انرجی نہیں ہونی چاہیے دونوں کو ملا کے بھی جو ایک ہیوی میل کے برابر ہو. یعنی ہلکا پھلکا سویرے, ہلکا پھلکا شام نو تے رج کے دوپہر نو تے پانی سارا دن پی لو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی ویب سائٹ کہتی ہے, ان کے فادرز کہتے ہیں, ان کا قانون کہتا ہے, جتھوں مرضی پڑھ لو جا کے. تو یہ بات میں پاس سے نہیں کر رہا, یہ میں وہاں سے کر رہا ہوں. اچھا, ایک اس میں ان کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ سنڈے کا روزہ جو ہے وہ منع نہیں ہے. آپ اگر پرسنل رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, ہمارا نہیں. کیتھولکس کا اپنا قانون کہتا ہے کہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے, سنڈے کا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. پھر جو سوال آتا ہے کہ پاک شراکت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو جو سویرے شام سنیکس دے نال نہیں ٹوٹدا تے پانی نال نہیں ٹوٹدا, تے پھر پاک شراکت نال بھی نہیں ٹوٹدا, ان کا نہیں ٹوٹتا. سو یہ بڑا ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا روزہ ہے. بدھ اور جمعہ یہ 2 دن خاص طور پر جو راک کا بدھ ہے اور مبارک جمعہ ہے,
اس میں آپ گوشت نہیں کھائیں گے، اس میں آپ گوشت نہیں کھائیں. بیسیکلی گوشت جو ہے، اور جو صبح اور شام والا ہے نا، جو ہلکی پھلکی خوراک ہے، اس میں بھی آپ نے گوشت نہیں کھانا، وہ بہت ہلکا پھلکا لائٹ سا کچھ کھانا ہے، اور ایک ہیوی میل جو ہے وہ دوپہر کو کھانا ہے. تو یہ جڑیاں گلاں نکلیاں ہوندیاں نے نا، وہ توے دی پکی نہیں کھاندے فلانا ٹمکینا، یہ کسے گل تو ہی نکلیاں ہوندیاں نے، یہ اس وجہ سے نکلی ہوئی کیونکہ وہ روزہ ایسا ہی ہے. اور ابھی پچھلے ویک کی آئی تھنک بات ہے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے جو سسٹرز ہیں ان کو کھاتے پیتے دیکھا، پانی پی لیا، جوس پی لیا، یہ وہ، تو انہوں نے کہا آپ کا تو روزہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے. تو یہ کیتھولکس میں یہ الاؤڈ ہے. ان کا روزہ وہ والا روزہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل کچھ کھانا پینا نہیں ہے. سو یہ تھوڑا فرق ہے. میری گل تو یقین نہ بھی آئے تو تسی خود ریسرچ کر لینا. اچھا، وہ زیادہ جو فوکس ہے کیتھولکس میں چلیں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بدھ اور جمعے کے روزے پر ہے. باقی وہ کہتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ رکھ سکیں تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بدھ اور جمعے والا روزہ ہے نا، یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے. لازمی کیا کرنا ہے؟ رکھنا ہے. اچھا، ارلی چرچ کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ارلی چرچ جو تھا وہ تقریباً 3 بجے تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ عموماً بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھا کرتے تھے. بالکل ارلی چرچ کی جو بات ہے نا، اس میں یہ ڈڈک ایک کتاب ہے جس میں رسولوں کے تعلق سے کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے پریکٹس کرتے تھے. تو اس میں چونکہ یہ فریسی بھی 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو ارلی چرچ میں ڈڈک میں یہ ڈیڈیکے آن لائن اویلیبل ہے، آپ ابھی بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، بپتسمے کا طریقہ کار بھی لکھا ہے، اور جو رسول جس طرح سے کرسچینٹی پریکٹس کیا کرتے تھے، تو اس میں وہ بدھ اور جمعے کا روزہ رکھا کرتے تھے. بدھ اور جمعہ جو تھا، اور اس میں وہ 3 بجے تک نارملی روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو پریکٹس چینج ہوتی گئی جب، تو اس کے بعد وہ شام تک کا روزہ جو ہے وہ رکھنے لگے تھے. لیکن سٹل بہت ساری ٹریڈیشنز ہیں ٹائم کو لے کر کہ کوئی کہاں تک روزہ رکھتا ہے اور کہاں تک نہیں رکھتا. اچھا، ایک پرانے اور نئے عہد کے روزوں کو اگر میں کمپیئر کرتا چلوں تو پرانے عہد میں ایک کمانڈ ہے، یعنی ایک لازمی روزہ ہے. نئے عہد میں کوئی لازمی روزہ نہیں ہے. پرانے عہد میں جو روزے کی نیچر ہے وہ زیادہ تر نیشنل ہے، یعنی قومی سطح پر ہے، اور جو نئے عہد میں روزہ ہے یہ زیادہ تر کیا ہے؟ پرسنل سطح پر ہے. کیونکہ یہاں تو کسی کو بتانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ روزے سے ہیں یا سانو روزہ لگن ڈیا. پھر جو پرپز ہے پرانے عہد میں عموماً وہ توبہ، گریہزاری، دکھ منانا، یا نیشنلی کسی برے حالات سے بچنے کا ہوتا تھا. لیکن نئے عہد میں جو پرپز ہے وہ زیادہ تر دعا، گائیڈنس اور اسپریچولی فوکسڈ ہے، یعنی روحانی زندگی پر کیا ہے؟ فوکس کیا گیا ہے، روحانی زندگی پر. اور پرانے عہد میں عموماً لیڈرز بھی پوری قوم سے روزہ رکھوایا کرتے تھے. لیکن نئے عہد میں روزہ جو کیا ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں زیادہ ہے، خدا کی تلاش کے لیے، خداوند کے آگے جھکنے کے لیے. ایک پروگریشن آپ کو نظر آئے گی، یعنی ایک تسلسل نظر آئے گا، ایک پروگریس نظر آئے گی کہ سب سے پہلے جب آپ پرانے عہد کی بات کریں تو آپ کو راکھ میں بیٹھنا، ٹاٹ اوڑھنا، دکھ گریہزاری کرنا نظر آئے گا. دانیل کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں 9 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، میں نے دعا اور منت کے ساتھ روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھا اور راکھ میں بیٹھا. لیکن پرانے ہی عہد میں آپ کو پروگریس نظر آئے گی. راکھ اور ٹاٹ کے بعد خدا کس کی بات کرتا ہے؟ دل کی بات کرتا ہے. خدا کس کی بات کرتا ہے؟ دل کی. یعنی راکھ اور ٹاٹ اور ظاہری دکھ کے ڈسپلے سے بات آگے بڑھتی ہے اور وہ دل کی بات کرتا ہے. جس طرح یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے، اپنے کپڑے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو. پھر زبور 51-17 آیت میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک قربانی جو شکستہ روح ہے وہ خدا کو کیا ہے؟ پسند ہے. خدا کو کیا پسند ہے؟ شکستہ روح. اور پھر نئے عہد میں فوکس بالکل روحانی ہو جاتا ہے. ایک پروگریس ہے نا، یعنی آپ پروگریس کیا دیکھیں گے کہ ٹاٹ، راکھ، ظاہری ڈسپلے دکھ کا. اس کے بعد خدا جب آگے بات بڑھتی ہے تو خدا کیا کہتا ہے کہ نہیں، کپڑوں کو نہیں بلکہ
دلوں کو چاک کرو, دل دی گل ہے. اور پھر نئے عہد میں بالکل پرسنل ہو جاتا ہے کہ کسی پر ظاہر بھی نہ کرو کہ تم نے کیا کیا ہے, روزہ رکھ. سو آپ یہ پروگریس دیکھتے ہیں نئے سے پرانے عہد میں, ایک آپ کو پروگریشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. گاڈ بلیس یو.